اچھا جی، السلام علیکم جی۔ مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ شاید شاعر اور آیت میں آپ لوگوں کو ڈفرینس بہت زیادہ کلیئرلی نہیں سمجھ میں آیا، مجھے فیل ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، آیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کبھی حلال مت سمجھنا، لا تحلوا شعائر اللہ، یہ پہلی آیت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اور وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ بتایا تھا نا، یہ دو آیتیں۔ تو ان دو آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ بات ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے آیت سے۔ آیت ان اٹ سیلف بہت زبردست چیز ہے۔ آیت جو ہے، آیت کا مطلب ہے ونڈرس سائن، آیت کا مطلب ہے مارولس ٹوکن، آیت کا مطلب ہے ماسٹر پیس۔ اٹس ناٹ لیس، بٹ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو کہا یہ میری آیات میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے وہاں یہ نہیں کہا کہ اس کی عظمت، یہ نہیں کہا کہ وَمَن يُعَظِّمْ، ہے نا، اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ اس کی عظمت تمہارے دلوں میں اتنی ہونی چاہیے کہ اس کو تم اس کو کبھی ہلکا نہ لینا، ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ۔ آئی اب ڈفرینس سمجھ میں آیا؟ اب جو میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ جانور تو جانور ہیں، اللہ نے کہا جو حاجی جا رہا ہے، جو آپ کے ساتھ ساری زندگی لڑتا پھرتا رہا ہے، وہ حاجی جا رہا ہے، اب وہ میرا شاعر بن گیا ہے، اس کی عزت تمہارے اوپر لازم ہے، اس کی عظمت تمہارے اوپر لازم ہے، اس لیے کہ وہ میرے اس طرف جا رہا ہے، وہ اتنا عظیم ہو گیا ہے، میرے ساتھ اس کا جو تعلق لگا ہے وہ بہت عظیم بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ جو اب سمجھ میں آیا کہ شاعر جو ہے وہ بڑی فرق بات ہے، آیت فرق بات ہے، آیت بھی بالکل۔ اب صفا مروہ کو اللہ نے کہا میرے شاعر میں سے ہے، مقام ابراہیم کو نہیں کہا کہ میرے شاعر میں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہے کہ وہ جو پہاڑیاں ہی ہیں نا، لیکن ان کی عظمت آپ نے کرنی ہے۔ پھر جانور میرے شاعر میں سے ہیں، جو جانور جا رہے ہیں، اس کے اوپر جو جھول پڑا ہوا ہے، جو ان کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے، وہ بھی میرا شاعر ہے، اس کی تم نے عظمت کرنی ہے، اسے لا کے وہاں پھینک نہیں دینا، ہاں اسے وہ کرو، اپنے گھر میں سجاؤ کہ یہ میرے اللہ کا شاعر ہے۔ یہ ہضم نہیں ہو رہی بات، آئی نو کہ یہ ذرا مشکل ہضم ہو رہی ہے، بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ یہی رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ یہی رہا ہے کہ جو جانور ہیں، ناٹ اونلی جانور، ان کے گلے میں جو پٹے ہیں، لفظ بولا ہے قلائد، جو ان کے گلے کے اندر ہار یا کوئی چیز آپ نے ڈالی ہے، وہ بھی میرے شاعر میں سے ہیں، اسے ہلکا نہ لینا، ڈونٹ تھرو اٹ اوے، جب آپ اس کو ذبح کر لیں تو ڈونٹ تھرو اٹ اوے، اس کو عظمت دو۔ کون وہاں اس دن کہہ رہے تھے وہ کہ جی کعبے کا پردہ، کعبے کے پردے کے لیے کہیں نہیں کہا ہوا کہ وہ میرے شاعر میں سے ہے، اسے لا کے اپنے گھروں میں فریم کر کے لٹکاؤ، نو وے، نہیں کہا ہوا۔ اس کو ہم لا کے اپنے گھروں میں فریم کر کے لٹکاتے ہیں، اور جس کو اللہ نے شاعر کہا ہے اپنے، ان کی وہ عظمت نہیں ہمارے دماغوں میں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو جانور بڑے بڑے ہیں، اپنے اونٹ اور یہ والے، وہ بھی میرے شاعر ہیں۔ میں نے اس دن آپ کو 5 بتائے تھے۔ تو یہ میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ جو شاعر ہیں، دے آر، مطلب ان کا جو رینک ہے نا، ان کا رینک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت سے بھی اوپر رکھا ہے کہ یہ میرے بیجز ہیں، یہ میرے جھنڈے ہیں، یہ میرے اس طرح کی چیز ہے کہ یہ اور کسی کے نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ جو بیج جس پارٹی کا ہوتا ہے وہ وہی لگاتی ہے نا، دوسرا کوئی تو نہیں وہ بیج لگا، یہ اللہ کے بیجز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے بیجز ہیں۔ تو شاعر یہ ہوتے ہیں میری جان، اگر ابھی بھی میں کلیئر کر سکی ہوں، یا پھر آپ کے اس میں کوئی اور چیز آتی ہے دماغ میں تو ضرور پوچھیے گا۔ اچھا جی، آج ہمارا جو ہے وہ حج ہے، ٹاپک ہمارا حج کا کیا؟ اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے جانا ہے حاجی کیمپ،
اور وہاں انہوں نے بتانا ہے کہ یہ آدمیوں نے احرام باندھنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پھر وہاں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، پھر وہاں جانا ہے یہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، اب اگر کوئی نان مسلمان بھی جو ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ جا کے وہاں وہ 4-3 پتھر ہیں لمبے لمبے ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو جا کے روڑے مارتے ہیں، وہ پٹھان جو ہے کہیں تو جوتیاں مارنی شروع ہو جاتے ہیں، کئی بندوقیں لے کے شروع ہو جاتے ہیں آدمی کہ یہ کیا مطلب ہے بھئی، یہ کیا بات ہے، پتھر جا کے مار رہے ہیں، پتھروں کے اوپر ہم پتھر مار رہے ہیں۔ اچھا پھر ہم کیا ہے جی مینا میں جا رہے ہیں، مینا میں کیا مطلب، کیوں جا رہے ہیں بھائی، کیوں جا رہے ہیں مینا میں، عرفات میں کیوں جا رہے ہیں، کیا مطلب ہے، کبھی سوچا ہے کہ کیوں جا رہے ہیں ہم؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں اونچی کر رہے تھے نا، تو وہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ جی تیرا گھر بنا تو رہا ہوں میں، اور تو نے مجھے کہہ بھی یہ دیا ہے کہ اذن، ایک اذان دے دے، ایک اناؤنسمنٹ کر دے دنیا میں کہ حج کے لیے آنا، تو دیکھے گا کہ تو چلا جائے گا دنیا سے، 4000 سال تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہو گئے، تو چلا جائے گا دنیا سے، لیکن وہ تیری آواز ساری دنیا کے کونوں میں ایسے پھیلاؤں گا کہ ہر کوئی پاویں اس کو پیدل چل کے آنا پڑے، چاہے اس کے پاس ایک بیچارہ لاغر سا کمزور سا اونٹ ہو، یعنی بڑی کم مائیگی والا بھی بن، وہ بھی آئے گا چل کے اس تیری آواز کو لبیک کہنے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہ دعا کیا کر رہے تھے، دعا یہ کر رہے تھے کہ ارنا مناسکنا، ایسے نہیں اللہ جی میں تیرا گھر بنا رہا ہوں تو اب یہ نہ ہو کہ میں کوئی ایکسٹرا اس میں چلا جاؤں، جیسے یہودی یا جیسے عیسائی کہ اللہ مطلب اپنے پیغمبروں کو اونچا درجہ دیتے دیتے ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا ہے نا، تو یہ نہ کہیں ہو جائے مجھ سے، مجھے اچھا تو بڑا لگتا ہے اللہ جی، مجھے پیارا بہت لگتا ہے، میں اپنی ساری وہاں کی لش گرین سوسائٹی کو چھوڑ کے میں یہاں آ گیا ہوں پتھروں کی سرزمین میں، تیرے حکم پہ آ گیا ہوں، تو پر اب یہ نہ کہیں ہو جائے کہ تو نے مجھے خلیل بھی بنا لیا ہے تو کہیں میں لاڈ میں آ کے زیادہ ہی نہ چوڑ ہو جاؤں، سیدھی بات جو ہے جو ہماری اپنی سلینگش لینگویج ہے کہ بھئی ایسا، تو آپ ارے نہ مناسکنا، اللہ جی مجھے مناسک، اب مناسک کیا چیز ہوتی ہے، مناسک ہوتا ہے جی کہ اتنا خوبصورت مجھے لگا یہ لسان العرب میں جو اس کا مطلب لکھا ہوا تھا، انہیں لکھا ہوا تھا من خلص نفسہ وصفحہ للہ تعالی، جو اپنے دل کو خالص کر لے، اسے صاف کر لے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کتنا پیارا مطلب ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے ایکسپلین کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ سونے اور چاندی کو پکاتے ہیں نا تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے اس امپیورٹیز نکالنے کے لیے، وہ ہوتا ہے منسک، سمجھ آئی بات کی کہ یعنی اللہ جی میرے دل میں اگر کوئی کھوٹ کسی قسم کا بھی کوئی امپیورٹی ہے تو اس کو نکال دے، تو مجھے وہ چیز سکھا دے جو خالص تیرے لیے ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت ہی خوبصورت، یہ ہے اصل حج، یہ ہے اصل حج کہ اللہ جی مجھے وہ سکھا دے کہ جو خالص تیرے لیے ہو، مجھے اور میرے دل میں کوئی خالص تیرے لیے ہو، تو یہ اس کا مناسک کا مطلب ہے، یعنی کہ اگر اردو میں ہم کہیں تو عبادت، درویشی، اللہ کا تقرب حاصل کر قربانی دینا، یہ اتنا بڑا مزے کا مطلب نہیں جو وہ ہے نا، وہ زیادہ مزے کا مطلب ہے۔ تو یہ ہے جی کہ یہ اصل جو روح ہے نا حج کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جی آپ مجھے ہمیں ہمارے مناسک سکھا دیں، مجھے اور میرے بیٹے کو دونوں ہی لگے ہوئے تھے نا وہ بنانے، تو مناسک سکھا دیں۔ اب یہ جو ہم جا کے پتھر مارتے ہیں یا جو ہم جا کے مینا میں، یقین کریں جب 86 میں گئے تھے تو تب اتنا بہت نہیں تھا نا، تو خالی ایسے لگتا تھا کہ تندور میں آپ بیٹھے ہوئے، یقین کریں، مگر اتنا مزہ آتا تھا اس تندور میں بیٹھنے کا بھی نا، جو مینا میں جاتے ہیں نا پہلے دن مینا میں جاتے ہیں، ظہر کے ٹائم پہ جاتے ہیں یا ظہر سے تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو وہاں اس وقت جاتے ہیں،
تو جب وہاں پہ جب دوپہر ہوتی تھی نا تو اس طرح لگتا تھا کہ آپ اون میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو بہت کچھ ہو گیا نا، اے سی لگا دیے اور وہ سارے بنا دیے، حج کو بھی انہوں نے پکنک بنا دیا اب تو خیر مطلب حج کا مطلب ہی نہیں رہ گیا۔ بہرحال تو اتنی گرمی ہوتی تھی کہ کوئی حد نہیں، تو وہ کیوں ہم سے برداشت بھی ہوتی ہے اور کیوں ہمیں اچھا بھی لگتا ہے، وہ اس لیے کہ یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مناسک سکھائے کہ کس طرح تو نے خالص کرنا ہے اپنے آپ کو میرے لیے، کس طرح خالص کرنا ہے میرے لیے اپنے آپ کو، تو نے یہاں آ جانا ہے بنا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ہیں اس کے ابراہیم علیہ السلام کا تو بہت ہی پیور اور بہت ہی خالص ہوگا نا سارا کچھ، اس کے بعد جب ٹائم چلتا گیا اور الٹے پلٹے کام ہوتے گئے، آپ کو پتہ یہ ہوتے ہی جاتے ہیں، خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر خرابیاں بھی شروع ہو گئیں بیچ میں۔ پھر انہوں نے جا کے وہاں پہ جو وہ بھول گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے گپیں، لمبی لمبی کہانیاں، میرے آبا و اجداد یہ ہوتے تھے، میرے آبا و اجداد نے یہ مار کے مارے ہوئے ہیں، اس طرح کی ساری باتیں کرنے لگ جاتے تھے وہ۔ تو پھر جب ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اس ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو واپس زندہ کیا، اور ان کے جو مناسک تھے وہ پھر انسانوں کو بتائے کہ یہ کرنا ہے۔ اب وہ اس میں کیا ہے، نمبر 1 جو ہوتا ہے، ہم وہ آدمی احرام باندھتے ہیں، اپنا نہا نہو کے 2 نفل پڑھ کے احرام باندھتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں کہ جی میں حج کی نیت کر رہی ہوں۔ عورتیں جو ہیں وہ خالی اپنے جو بھی ہے نیل شیل کاٹ کے صاف ستھری ہو کے وہ کپڑے اپنے ہی ویسے ہی پہن لیتی ہیں، لیکن جو کوئی کورنگ ٹھیک ٹھاک ذرا ہو اس طرح کی کورنگ کر کے وہ تیار۔ اب پھر انہوں نے اپنے حج کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ہوٹل وغیرہ یا جہاں بھی آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے وہیں سے آپ نے اپنی وہ حج کی نیت کر لینی اور 2 نفل پڑھ کے کر لینا۔ اس کے بعد مینا میں آپ نے ظہر سے پہلے چلے جانا ہے۔ اچھا صرف 5 دن ہوتے ہیں حج کے، ہم لوگ مہینے کے لیے جاتے ہیں، 40 دن کے لیے جاتے ہیں، 15 دن کے لیے جاتے ہیں کوئی کچھ، لیکن اصل میں ٹوٹل جو حج کے ڈیز ہیں نا وہ 5 ہیں، صرف 5 ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہے بہت محنت کی عبادت، سچی جو بات ہے بہت محنت۔ ابھی حالانکہ انہوں نے بہت فیسلٹیز دے دی ہیں، اس کے باوجود بھی حج تو پھر حج ہے نا، لیکن یہ ہے کہ پہلے تو بہت زیادہ مشکلات تھیں، بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو اچھا جی، پھر اس کے 5 دن ہوتے ہیں، 8 ذی الحج سے یہ شروع ہو جاتا ہے، 8 ذی الحج کو آپ مینا میں گزارتے ہیں دن اپنا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی فجر، یہ 5 نمازیں وہاں آپ کی ہو جاتی ہیں۔ جب سورج نکل آتا ہے اور پھیل جاتی ہے دھوپ، پھر آپ نے 9th چڑھ پڑی، 9th ہو گیا، اس 9th کو آپ نے پھر جانا ہے عرفات۔ اب مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی ایسی ہمیں وہ نہیں آ رہی کہ وہ مینا میں جا کے ٹھہر گئے تھے پھر وہ جا کے عرفات کی طرف گئے تھے، پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں بتایا پھر انہوں نے یہ ہمیں مناسک بتا دیے، اب ہم انہی پہ چل رہے ہیں۔ تو 9th ہو گیا، 9th ذی الحج ہوگی، 9th ذی الحج کو ہم نے وہاں جانا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ بھئی ہم لوگ اس میں شرم تھوڑی سی ہمیں آتی ہے کہ ہم تلبیہ کیا پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ایک طرح سے اینتھم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ سے کو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی میں آ گئی ہوں، میں آ گیا ہوں آپ کی اس میں دربار میں حاضر ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکن نہیں پڑھتے، اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے، آدمیوں کو بھی شرم آتی ہے تو بیچاری عورتیں تو پھر کدھر اونچی آواز میں پڑھیں گی، یہ اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے، پڑھتے پڑھتے آپ کو عرفات کی طرف جانا چاہیے، تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کی طرف جانا چاہیے۔ اب عرفات میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وقوف عرفات، یعنی اگر آپ عرفات میں نہیں گئے، نہیں جا سکے تو آپ کا حج نہیں ہوگا، یہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا۔ حالانکہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں یہ چیز نہیں نظر آئی کہیں کہ وہ عرفات میں گئے تھے،
اگلی چیزیں 2 3 4 ہوں گی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہمیں نظر آتی ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن نہ منیٰ میں ٹھہرنا اور نہ عرفات کی طرف جانا ان کی لائف میں سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو کافی ہسٹری اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہے نا ہمیں قرآن مجید میں، لیکن یہ 2 چیز اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتایا کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے تو ہم وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عرفات میں گئے، عرفات میں آپ نے ظہر سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے، اور ظہر اور عصر کی نماز وہاں پہ قصر کر کے پڑھتے ہیں، دو فرض اور کٹھی کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک پہلے اذان دیتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد پھر خطبہ بعد میں ہوتا ہے، اس کا حج کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد مغرب تک وہاں پہ ٹھہرنا ہے، اور وہاں جو آپ نے دعائیں کرنی ہیں، وہاں ایک پہاڑی بھی ہے، اسے جبل رحمت کہتے ہیں، اس پہ بھی لوگ جاتے ہیں چڑھ کے، اور وہ جو پلر کھڑا ہے اس کے اوپر اپنے نام لکھاتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، اس قسم کی فضول باتیں ہیں، لیکن بہرحال اپنے عقیدت میں پھر پتہ نہیں کیا کیا بندہ کر جاتا ہے۔ بہرحال وہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہوگا، یعنی یہ مناسک ہیں، یہ بتانے اس لیے ضروری ہیں کہ نہیں پتہ ہوتا کئی لوگوں کو۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے کہ پھر وہاں سے عرفات سے میں رات نہیں ہم نے رہنا، عرفات سے ہم نے چل پڑنا ہے مغرب کے بعد۔ مغرب وہاں نہیں پڑھنی، مغرب ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑنا ہے، اور مغرب ایک مزدلفہ ہے جگہ، اب وہاں آ کے آپ نے مغرب اور عشاء دونوں وہ بھی چھوٹی قصر کر کے اور کٹھی کر کے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آرام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو گئے تھے زمین کے اوپر ہی، وہیں پہ کوئی ٹینٹ کوئی کچھ نہیں ہوتا، وہاں پہ زمین پہ سو جاتے ہیں لوگ، تو وہ سو جانا ہے، اور اس میں آپ نے کنکریاں کٹھی کرنی ہیں جو کہ آپ نے اس کے لیے منیٰ میں جا کے مارنے کے لیے۔ یہ ہو گیا جی 9th، 9 ہو گئی نا، ذی الحج کی 9 ہو گئی۔ دوسرا ہے 10، اگلے دن جب یعنی مزدلفہ میں آپ نے فجر پڑھنی ہے، اور فجر کے بعد وہاں سے نکل پڑنا ہے، نکل کے اپنے ادھر رات میں آپ نے وہ کنکریاں کٹھی کرنی ہیں اور آرام کرنا ہے، کیونکہ 10 ذی الحج جو ہے وہ سب سے ہیوی ڈے ہے اپنے حج کا، وہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو بہت سو کو پتہ ہوگا، لیکن یہ بتانا ضروری ہے۔ تو کیا ہے جی، 4 ہیں اس ذی الحج کی 4 عبادتیں۔ وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ نے کنکریاں مارنی ہے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے آپ نے۔ یہ بات جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں سے ہمیں نظر آئی ہے۔ یہ ایسے نظر آئی ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے، ظاہر ہے کہ وہاں شہر کے اندر تو نہیں ذبح کر سکتے تھے نا بچے کو، تو اس کو لے کے شہر سے باہر کی طرف جا رہے تھے، تو رستے میں شیطان نے انہیں بہلانے کی کوشش کی کہ یار کی کر رہے ہیں، پتر کو ذبح کرنے لگے، اتنی بڑھاپے کی اولاد ہے، اس کو کیا ہو گیا تمہیں، بہکانے کی کوشش کی، تو انہوں نے 7 کنکریاں کیا کہہ کے ماری، اللہ اکبر، بھاگ جائے یہاں سے، میرا اللہ جو ہے از دا گریٹسٹ، اللہ از گریٹ نہیں ہے، اکبر کا مطلب ہوتا ہے دا گریٹسٹ، اللہ از دا گریٹسٹ، میں اس کے راستے میں جا رہا ہوں، آپ تشریف لے جائیں یہاں۔ اس کو 7 کنکریاں ماری۔ تو یہ ان کی اس میں سے ہمیں نظر آتا ہے، ان کی لائف میں سے، یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں ان کی لائف کے اندر سے بات۔ پھر انہوں نے جب اور آگے گئے، پھر اس نے بہکایا، پھر انہوں نے ماری کنکریاں، پھر ایک اور دفعہ اس نے بہکانے کی کوشش کی تو کنکریاں ماری۔ اچھا جی، اب وہ جو اس کو اس 10th ذی الحج کو صرف ایک شیطان کو مارنی ہے، بڑے شیطان کو، اس کو مار کے پھر آپ نے آگے اس دن آپ نے قربانی کرنی ہے، اور اس دن آپ نے یہ آدمیوں نے بال وہ کروانے اور عورتوں نے ایک ذرا انگلی پہ باندھ کے جتنے ہیں ان کو کاٹ لینا ہے، یہ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو۔ اچھا جی، اس کے بعد جو چوتھا کام ہے وہ سب سے مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے مکہ جانا ہے۔ اب آپ نے مکہ جانا ہے، مکہ جا کے آپ نے طواف کرنا ہے، آپ نے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھنے ہیں، آپ نے آب زمزم پینا ہے، آپ نے سعی کرنی ہے، اور پھر آپ نے واپس منیٰ بھی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یعنی کہ جب آپ مکہ واپس آ گئے ہیں تو اب وہ احرام آدمیوں کا اور عورتوں کا اور وہ اتار سکتے ہیں، یعنی اس کی پابندی آپ پہ ختم ہو گئی احرام،
ٹھیک ہے. 10 ذی الحج عید کہتے ہیں نا ہم, 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے, نئے کپڑے پہنتے ہیں, سانو ایسے ہی پتہ ہے نئے کپڑے پہنے تھے, سونے سونے جیولی تھے, یہ وہ وغیرہ. بٹ اصل میں یہ ہے کہ اس دن وہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کنکریاں سب سے پہلے مارنی ہیں, پھر وہ قربانی کرنی ہے. وہ تو آج کل بہت ہی آسان ہو گیا, اس کو بینکس کو دے دیتے ہیں. پھر وہ بالوں کا وہ کرنا ہے, اور پھر جو چوتھی چیز ہے وہ ہے بہت لمبی اور بہت ٹائرسم. وہ کیا ہے, طواف بھی کرنا ہے آپ نے, اور اسی ایک دن میں 40 لاکھ بندہ گیا ہوا ہے یا 50 لاکھ گیا ہوا ہے, سب نے اسی دن اسی ٹائم پہ کرنا ہے. تو یہ آپ کا ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتا ہے, کافی ٹائم لگ جاتا ہے طواف میں, بڑا برانڈوں میں اوپر پتہ نہیں کہاں کہاں پھر کرنا پڑتا ہے. طواف کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھنے ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے, اس کی سیدھ میں مثلا کہیں پڑھے جاتے ہیں, قریب تو کہیں نہیں پڑھے جاتے نا, ملتا ہی نہیں ہے موقع. اس کے بعد آب زمزم پینا ہے. کیا ہاں ہاں طواف ہو رہا ہوتا ہے, وہاں نہیں پڑھنے دیتے, تو اس کی سیدھ میں پیچھے برانڈے میں جا کے پڑھ لیں, کوئی بات نہیں. وہ اللہ کو پتہ ہے ہماری نیت اصل میں کیا ہونی چاہیے. اور بھائی کیوں کہا ہے اللہ نے کہ ضروری تم نے 2 نفل یہاں پڑھنے ہیں, اس لیے تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ دیز آر دا فٹ اسٹیپس ٹو بی فالوڈ. اس لیے اس میں کہا, ورنہ کیا ہے بات ہے نا. آب زمزم بھی اس لیے پئیں آپ کے بھی آپ کو یاد آئے کہ اس خلوص کی, کس پیورٹی آف تھاٹ کی اور سنسیریٹی آف مائنڈ کی یہ کا نتیجہ ہے یا انعام ہے. زمزم وہ پینا ہے آپ نے. اس کے بعد وہ صحیح تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے اندر صحیح کرنی ہے, ٹھیک ہے, صفا مروہ کے درمیان. اور جو یہ صحیح کے ٹائم پہ ہر وقت اللہ اکبر کہنا ہے, اس کی طرف دیکھ کے کعبے کی طرف اللہ اکبر کہنا ہے, اور لا الہ الا اللہ جو ہے وہ افضل ذکر ہے اس ٹائم پہ, وہ کرتے رہیں. اس کے بعد جی 11 ذی الحج, اب واپس آ گئے مینا, یہ سارے کام کر کے مینا واپس آ گئے. مینا واپس آ کے اب آپ نے 11 اور 12 2 دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس. ان کے اندر آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں, بڑے چھوٹے درمیانے ساروں کو, تینوں کو, دونوں دن, اور وہ ظہر کے بعد مارنی ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر اب یہ ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ مخلوق ہے, اور سعودی گورنمنٹ کچھ ریلیکسیشنز دے دیتی ہے کہ خواتین تو بالکل ہی نہ جائیں, وہ صرف گھر میں. اگر سعودی گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارا آرڈر ہے کہ آپ نے عورتوں نے جانا ہی نہیں ہے, وہ اپنے آدمیوں کو دے دیں کنکریاں اور وہ مار کے آ جائیں, اور یہ ظہر کے بعد مارنی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے. لیکن اگر وہ سعودی گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اسے ظہر سے پہلے, ٹھیک جی, جو بھی ہے. دیکھیں بیٹے, بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کیونکہ مینج کر رہی ہوتی ہے اس قدر 40 50 60 لاکھ لوگوں کو, تو اگر وہ کوئی قانون بنا دیتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے نہیں بنا دیتی, تو وہ مینجمنٹ کے لیے اگر کچھ کر دیتی ہے تو وہ کوئی بات نہیں, اس کو ہم نے ماننا ہے. لیکن اپنی طرف سے کہ اپنی آسانی کے لیے کہ میں تو اس وقت تو میرا سونے کا ٹائم ہوتا ہے, زور کے بعد تو میں نہیں جا سکتی یا نہیں جا سکتا, تو جی میں پہلے ہی مارا ہوں, یہ نہیں. اس قسم کی امپیورٹی تو کوئی لانی نہیں. اچھا جی, اب جو سب سے خوبصورت بات ہے اس حج کی, سب سے خوبصورت بات جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں رہ گئی, وجہ یہ ہے کہ وہ جو قربانی ہے وہ تو ہم بینک کو دے دیتے ہیں. اصل میں جو تھا یہ قربانی کے لیے وہ سب سے خوبصورت مجھے ایک چیز لگتی تھی, اور میں نے کہا تھا اس کو تو میں بہت اچھی طرح سے قرآن حکیم کے اندر سے پڑھ کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا ہے. 37 کی یہ ہیں جی آیات 102 سے لے کے 111 تک. 37 سورۃ 37 اچھا
اب اس کو ذرا دھیان سے اور پیار سے سنیں، یہ بہت ہی پیاری بات ہے۔ یہ دو دوستوں کے پیار کی انتہا ہے۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا کہ یہ حج اور عمرہ دو دوستوں کی پیار کی کہانی ہے، دو دوستوں کے پیار کی کہانی ہے جو کہ خالص ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی لالچ، کوئی وہی جو خلصا، ٹھیک ہے جی، یہ وہ ہے پیورٹی آف تھاٹ اینڈ سنسیئرٹی آف مائنڈ، ٹھیک ہے جی، یہ دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اب اللہ یہ جو ہے اس کی سورہ 37 سورت کی 102 سے 111 تک۔ اب ان کو ذرا آیتوں کو سن لیں، آپ کو تو نہیں سمجھ آئے گی اس طرح، لیکن میں پھر ایکسپلین کروں گی۔ فلما بلغا معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب وہ جو اسماعیل علیہ السلام جو کہ لانگ اویٹڈ سن، بڑھاپے کی ایج میں انہیں ملے تھے، جب وہ فلما بلغا معه السعی، جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ وہ ان کا، یعنی جب بیٹا ذرا بڑا ہوتا ہے تو جو باپ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ ذرا پیچکس پکڑانا نا، یہ ذرا پلگ لگانا نا، یہ تو وہ اس کا بازو بن رہا ہوتا ہے۔ ماسایہ، جب وہ ان کے ساتھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے قابل ہو گئے، یعنی یہ نہیں کہ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مطلب ان کو سمجھ آتی تھی ہر بات کی۔ ما حسایہ، جب وہ ان کے ساتھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے قابل ہو گئے، کوشش، سایہ صحیح، کوشش، کام، اچھا۔ کالا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ انہوں نے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے اس کے متعلق، تیرا کیا خیال ہے؟ اب جو باپ ہے اور جس بیٹے کے لیے خواب اس نے دیکھا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو پیدا ہوا تھا تو میں تجھے یہاں چھوڑ دیا تھا راکی لینڈ میں، ماں تیری کو اور تجھے اکیلے کو، اور اب میں آ گیا ہوں، ذرا سا تو بڑا ہوا ہے تو اب میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے، یاد رکھیں یہ بات، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے اس میں؟ کالا یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا ابا جی ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ناؤ لسن، بچے کا جواب سنیں، وہ کہہ رہا ہے جو تجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی خواب میں انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ تجھے حکم ملا ہے بھائی، ابا جی یہ آپ کو حکم ملا ہے تو آپ یہ کریں، اس میں کون سی سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں کوئی شور نہیں مچاؤں گا، کیا مجھے ذبح کرنے لگے ہیں تو میں آگے سے بھاگ جاؤں، میں شور مچاؤں، ہائے 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 چیخیں ماروں، نو، یو ول فائنڈ می ان صابرین میں سے آپ مجھے، میں روکے رکھوں گا اپنے دل کو، اپنے دماغ کو شیطان کے حملوں سے بچا کے رکھوں گا، فکر نہ کریں آپ، میں کچھ نہیں شور مچاؤں۔ پھر فلما اسلما، جب دونوں نے سرنڈر کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، سرنڈر ایک ایک لفظ ہے کہ بندہ اس پہ فدائی ہو جائے، جب دونوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، ایک بیٹے کو چھری مار کے ذبح کرنا از ناٹ این ایزی جاب، اور وہ بھی اس کو جو بڑھاپے کی اولاد ہو، مانگ مانگ کے ملاؤ مسا مسا، ٹھیک ہے نا جی، اس کو ذبح کرنا از ناٹ این ایزی جاب، بٹ جب اس کے سامنے سرنڈر کر دیا تو کر دیا، وہ کہ بیٹے کو ذبح کرو، کر دیں گے۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ فلما اسلم، دونوں نے جب سرنڈر کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہوں نے اس بیٹے کو، یہ اب اس میں وہ اچھا جی جو جبین کے بل گرا دیا تھا زمین پہ، تو وہ تم الٹی طرح سے ذبح، او بھائی وہ خدا کا خوف کرو، جو خوبصورتی ہے اس کو مت خراب کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رخ پہ بھی یہ بھی تو جبین کا ہی حصہ ہے نا، اور اس کو انہوں نے لٹا لیا ذبح کرنے کے لیے،
اب اس کو پٹھا کر کے لٹایا یا سائڈ کے بل لٹایا، یہ بحث نہیں ہے. اس کی بیوٹی کو برباد مت کرو اس بکواس کے اندر. ٹھیک ہے. جب انہوں نے اس کو لٹا لیا، اور اب اس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہنا کہ اس نے لٹا لیا پھر اس نے چھری بھی پھیر دی تو میں نے جبرائیل کو بھیجا تو اس نے اسماعیل کو نیچے سے کھینچ لیا اور مینڈا اس کے نیچے لٹا دیا. یہ تو لٹریچر کی خوبصورتی نہیں ہے. دس از ناٹ اے بیوٹی آف لٹریچر. The beauty of literature is that Allah has left it to your thoughts. کہ انہوں نے پھر کیا کیا؟ ظاہر ہے انہوں نے چھری چلا دی. ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی. وہ جو کہ انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اس کو پتہ نہیں کیا کر دیا، وہ چلو کہانیاں ہیں، سن لیں آپ، کوئی بات نہیں ہے اس میں، پھر زیب داستان کے لیے کر لیتے ہیں بہت کچھ. بٹ اصل میں کیا ہوا کہ انہوں نے چھری چلا دی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چھری تو چلا دی انہوں نے، تو اب انہیں نہیں پتا کہ میں نے، ظاہر سی بات ہے آنکھیں بند ہی کر لی ہوں گی کہ بھئی میں، ہے نا. تو یہ تو تو وہ جب چھری چلا دی تو وہ جب آنکھیں کھولی تو وہ تو آگے ریم ذبح ہوا پڑا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے وہاں، یہ سننے والی بات، یہ جو اس کی جو بیوٹی ہے نا اصل، وہ یہاں آتی ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم. تو پھر اس وقت ہم نے اسے صدا دی، ندا دی، اس کو کہا اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، تو نے تو خواب، میں نے تجھے خواب میں کچھ کہا ہے اور تو نے اس کو بھی پورا کر دیا. تیرا کتنا بڑا کیا درجہ ہے بھائی. اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بات نہیں کی جو ہمیں خود سے آنی چاہیے. ہمیں تو کیا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ تو آزمائش تھی، بڑی کلیئر آزمائش تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کی قربانی تو نہیں چاہیے، یہ تو ایک تیری آزمائش تھی اور بڑی کلیئر آزمائش تھی، پر تو اس میں بھی پورا اترا. اب کیا ہوا کہ جیسے ایک دوست کہے کہ یار تو نے تو مجھے خرید ہی لیا، تو نے اتنا بڑا کام کیا کہ تو نے تو مجھے خرید ہی لیا، میں تو تیرا قرضوئی ہو گیا ہوں. کیوں مسز ملک؟ یہ ہماری پنجابی میں ایسے کہیں گے نا، اور یار تو تے میں نو قرضوئی کر دیتا ہے، تو نے کیا اتنا بڑا میں کام کر دیا تم نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اب تو مجھے کوئی فدیہ دینا پڑے گا، تجھے مجھے تو کوئی رینسم دینا پڑے گا. اب مجھے تو یعنی تو نے اتنا بڑا قرض میرے پہ چڑھا دیا، اس قرض کو میں کیسے اتاروں گا؟ یار تو میں نے خرید ہی لیا، تو اب خرید لیا ہے تو کچھ میں بھی تو ریٹرن کروں گا نا. وہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لفظ ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لفظ ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پھر کیا رینسم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیا کمپنسیشن دی اس اتنی بڑی چیز کی، جو اس نے کہا نا کہ تو نے تو مجھے اپنا خرید لیا ہے، تو اب میں تجھے کیا چیز پیش کروں جو میں اس سے چھٹوں، میں تو پھنس گیا ہوں، تو نے تو مجھے خرید ہی لیا ہے. تو اب کیا ہے وَفَدَيْنَاهُ، فدیہ دیا ہم نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے رینسم ادا کیا، ہم نے کمپنسیشن دی. کمپنسیشن چھوٹا لفظ ہے، رینسم ہے اصل. فدیے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یہ جب ہم اگر قسم توڑیں تو فدیہ دیتے ہیں، 3 روزے رکھنے یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا، تو یہ اس کا فدیہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو نے تو مجھے قرضوئی بنا لیا، تو اب میں اس کا رینسم کیا ادا کروں؟ اس کا رینسم میں نے پھر یہ ادا کیا ہے کہ میں نے تیری اس قربانی کو، اس قربانی کی یاد کو رہتی دنیا تک کے لیے میں نے سارے مسلمانوں پہ فرض کر دیا ہے کہ یہ تم نے قربانی کرنی ہے. اور بات یاد رکھنی ہے. بات کیا یاد رکھنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا اصل میں ان کی، یعنی کہ جو گریٹنس آف دیٹ ایکشن ہے اینڈ پیورٹی آف دیٹ ایکشن اینڈ سنسیریٹی آف دیٹ ایکشن، وہ تم نے یاد رکھنی ہے، تم سب نے. تو یہ میں نے اس کو پھر فدیہ دیا اس سے، یعنی کہ اپنے آپ کو رینسم دینا. کیا ہوتا ہے نا، یہ جو لے جاتے ہیں بندوں کو اور کہتے ہیں جی کروڑ روپیہ رینسم دو تمہارے بندے کو چھوڑیں گے، ایسے ہی ہے نا، وہ ہوتا ہے رینسم، فدیہ. تو اللہ نے فدیہ دیا، اللہ تعالیٰ نے. جی
جی تاوان بیسٹ لفظ ہے تاوان. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لفظ بولا ہے وہ یعنی ہم اللہ کے لیے تاوان کا لفظ بول نہیں سکتے, بٹ سمجھنے کے لیے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار تو میں نے قرضوئی کر لیا اور میں نے تاوان دینا پڑے گا. یہ رویہ تھینک یو سو مچ. یعنی دیکھیں یہ پتہ کیا ہے, یہ ہم چاہے سلینگش لینگویج استعمال کر لیں بٹ ہمیں سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے کہا یار تو میں نے اپنا قرضوئی کر لیا تو ہوں تو میں نے تاوان دینا پڑے گا. تاوان میں نے کی دیتا ہے, میں نے رہتی دنیا تک کے لیے اس تیری ذبحن عظیم کے ساتھ ایک بڑی قربانی کے ساتھ, یعنی ساری دنیا قربانی کرے یہ تیری اس ایک قربانی کی یاد میں. یہ خوبصورت بات ہے نا, یہ حج کی سب سے خوبصورت بات یہ قربانی ہے, اور وہی ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے. وہاں ہم بینک میں دے دیتے ہیں, نہ ہمیں یاد آتا ہے بھائی انہوں نے کیا ہے نہیں کیا یا کیا, بٹ دس از دا بیوٹی آف دس قربانی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ تھا جی. حج تو سب کو پتہ ہے کہ اس کے مناسک کیا ہیں, عام طور پہ پتہ ہی ہوتا ہے, لیکن سب سے خوبصورت جو حج کا وہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو یہ تو ہمارا ہو گیا جی لیکچر ختم اس کے متعلق, اور جو پچھلی بات تھی اس کو بھی میں نے کلیئر کرنے کی کوشش تو کی ہے. تو اللہ حافظ جی. پھر